لائف فار آرفن، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، یہ تنظیم یتیم بچوں اور بے سہارا عورتوں کو زندگی کی دوڑ میں واپس لا کر ایک مستحکم اور روشن مستقبل کی ضمانت دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس تنظیم کی باقاعدہ بنیاد 2016 میں رکھی گئی، جب ملک کامران قیوم صاحب اور ان کے طلباء نے ایک یتیم بچے کی مالی اور تعلیمی لحاظ سے بھرپور مدد کی۔ یہ سلسلہ چل نکلا اور جلد ہی بچوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ کسی کی عزت نفس مجروح کیے بنا ان بچوں کے تعلیمی اخراجات کے علاوہ انہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا اور مخصوص مواقع پر تحائف سے نوازا جاتا۔ یہ سب چندے کی اس رقم سے ممکن ہو پا رہا تھا جو طلباء اور اساتذہ مختلف اسکولوں، دکانوں اور گھروں میں جا کر اکٹھا کر رہے تھے۔ کورونا کے کٹھن وقت میں بھی تنظیم کے کارکنان نے قابل داد ہمت اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف گزشتہ سرگرمیوں کو جاری رکھا بلکہ گھروں میں بند لاوارث خاندانوں تک خشک راشن بھی پہنچایا۔ وبا کے ختم ہونے پر 30 سٹوریز 30 ڈریمز کے عنوان سے ایک مقابلہ منعقد کروایا گیا اور 30 ذہین اور مستحق بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات سے آراستہ ایک اکیڈمی کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ پڑھائی کے میدان میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ یہ منصوبہ کامیاب اور نتیجہ خیز رہا، چنانچہ ایک منظم اور طویل جدوجہد کے بعد اکیڈمی کو بالآخر اسکول میں بدل دیا گیا۔ لائف اسکول سسٹم اپنی نوعیت کا انوکھا اسکول ہے جو یونیفارم، بکس، کوچنگ ارینجمنٹس، ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات کی مد میں بچوں سے ایک بھی روپیہ وصولنے کی بجائے انہیں ماہانہ وظائف بھی جاری کر رہا ہے۔ تجربہ کار اساتذہ پوری لگن اور محنت سے عضو معطل سمجھے جانے والے طبقے کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے میں مصروف ہیں۔ کلاس رومز میں خوبصورت اور آرام دہ فرنیچر کے علاوہ پروجیکٹرز، LEDs اور چھوٹی لائبریریز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تخلیقی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے ایکٹیویٹی روم بھی بنایا گیا ہے۔ الغرض جو سہولیات پرائیویٹ ادارے بھاری فیسوں کے عوض دیتے ہیں وہ تمام لائف اسکول سسٹم میں مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں ہی ایک سلائی سینٹر کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ بیوہ اور بے سہارا عورتیں وہاں سلائی اور کڑھائی کے فنون سیکھ سکیں اور کسی کے احسان کا بار اٹھائے بنا وہ اپنے لیے باعزت روزگار ڈھونڈ سکیں۔ اسی اثناء میں تنظیم علاقے کے سرکردہ افراد کی توجہ کھینچ چکی تھی۔ تنظیم کو ملنے والے عطیات کی مدد سے 42 مرلے زمین خریدی گئی۔ انہی عطیات سے سیلاب متاثرین کی بڑے پیمانے پر امداد کی گئی۔ علاوہ ازیں کچھ شدید بیمار بچوں کا تنظیم کے خرچ پر علاج کروایا گیا۔ یتیم بچیوں کی شادیاں کروائی گئیں۔ اس سارے عرصہ میں لائف فار آرفن کے سب سے بڑے اور اہم منصوبے پر کام جاری و ساری تھا، اور یہ اہم منصوبہ تھا سویٹ ہوم کا قیام۔ سویٹ ہوم یعنی ایک ایسا ادارہ جہاں بچوں کے لیے رہائش، تعلیم اور تفریح کا انتظام ایک ساتھ ہو، جسے بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اپنا گھر کہہ سکیں اور پورے حق اور عزت کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار سکیں۔ لیکن رکیے، کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ طویل منصوبہ بندی اور شدید ارکریزی کے باوجود یہ پروجیکٹ آگے کیوں نہیں بڑھ پایا؟ وجہ صرف ایک ہے ناظرین، وسائل کی کمی۔ عزم و حوصلے کی عملی تصویر بنی ہماری ٹیم اس وقت ہار ماننے لگتی ہے جب اکاؤنٹ خالی ہوں اور پہاڑ جتنے ماہانہ اخراجات سامنے ہوں۔ ایسی شکستگی میں اگر کوئی چیز امید بنتی ہے تو وہ ہے آپ لوگوں کا تعاون۔ ہم آپ کی طرف سے دیے گئے ایک ایک روپے کے عطیے پر جی اٹھتے ہیں اور بے سہارا آنکھوں کے خوابوں کی کرچیوں کو چن کر انہیں پھر سے اپنی آنکھوں میں سجا لیتے ہیں۔ انہی خوابوں کی تعبیر ہے سویٹ ہوم، اور اس تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سویٹ ہوم کو کچی پکی اینٹوں کی ٹیڑھی میڑھی دیواروں اور نیچی چھتوں والا زندان نہیں بنانا چاہتے۔ ہم ایک ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں جو وسعت، خوبصورتی اور سہولیات میں اپنی مثال آپ ہو، لیکن اس کے لیے کروڑوں کی رقم درکار ہے۔ اسکول کے ماہانہ اخراجات لاکھوں میں ہیں، جن میں اساتذہ کی تنخواہیں، ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بل، مینٹیننس، بچوں کی اسٹیشنری، ماہانہ وظائف اور ٹرانسپورٹ کا خرچ شامل ہیں۔ یہ تمام اخراجات اٹھانے اور دیگر کیسز پہ کام کرنے کے بعد صرف اتنی گنجائش بچتی ہے کہ ہم اپنے خواب کو خیالوں میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں اور حسرت سے یہ خیال توڑ کے حقیقی دنیا میں لوٹ آتے ہیں۔ وہ دنیا جہاں صرف محرومی ہے، تکلیفیں ہیں، مشقت ہے، بے تعبیر خواب ہیں اور مایوسی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا حوصلہ صرف آپ لوگ ہیں۔ ہر سال 9 دسمبر کو لائف فار آرفن کا ڈونیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور آپ کی مدد سے اس سال کے ڈونیشن سے سویٹ ہوم پہ کام شروع کر سکیں۔
کچھ معصوموں کے لیے اس دنیا کی تلخ حقیقتیں بدلنے میں کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ کے چند روپے کسی کے مستقبل کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنی آخرت کی خاطر کسی کی دنیا سنوارنے کا سودا منظور کرتے ہیں؟